یعنی یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ اتارا ہو بلکہ کسی نے اپنی طرف سے ہی گھڑ لیا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ یہ یہاں سے سیکھ کے آئے ہیں، وہاں سے اس سے سن کے آ گئے ہیں. تو اس کی حقانیت کا اللہ تعالیٰ نے خود ثبوت دیا کہ اللہ فرماتا ہے یہ کوئی من گھڑت چیز ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیالات کو ترتیب دے کے اور کہہ دیا یہ قرآن ہے. لیکن یہ پھر کیا ہے؟ تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو تصدیق کرتا ہے ان کی جو کتابیں پہلے گزری ہیں. تم ان کتابوں پر ہی ایمان رکھتے ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ تورات سچی تھی، انجیل سچی تھی، تو پھر جو ان کو بھی سچا کہہ رہا ہے، جو بھی ان کے بھی حق ہونے کی دلیل دے رہا ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تفصیل ہے کتاب کی، اور جو پہلی کتابیں ہیں ان کی بھی تفصیل بیان کرتا ہے. ان میں جو چیزیں صحیح تھیں ان کو صحیح بتاتا ہے، جو چیزیں ان میں نہیں شامل ہو گئیں ان کو منسوخ کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ وہ بعد میں لوگوں نے شامل کی، اور شریعت کی تفصیل کرتا ہے. لا ریب فی، دیکھیں یہ قرآن جو ہے نا، جو جتنی کتابیں گزر گئیں اب سمجھ لیں کہ وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں. کوئی انسان ایکسپائرڈ چیز پسند نہیں کرتا. وہ ان کے ساتھ تھیں، انہی قوموں کے یا ان رسولوں کے ساتھ اتری تھیں. آج وہ اگر اپنی اوتھینٹک شکل میں بھی ہوتی تب بھی قرآن ان پہ سپرسیڈ کرتا. کیونکہ یہ وہ لیٹسٹ شریعت لے کر آیا جو قیامت تک کے لیے ہے. اور کجا یہ کہ وہ تو بالکل ہی چینج کر دی گئی. تو یہ قرآن تفصیل بیان کرتا ہے، ایکسپلین کر دیتا ہے ساری بات کو. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی گھڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کہ آپ کی تصنیف ہے. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تو وہ اچھا اگر انہوں نے گھڑ لیا تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ، تم بھی لے آؤ نا کوئی صورت ایسی. اور کوشش کی تھی ایک شخص نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ کذاب. اس نے کہا کہ یہ میرا قرآن ہے، یہ میرے اوپر اترتی ہے بھائی. تو اس کے اپنے قبیلے والے بھی ہنس دیا، انہوں نے کہا یہ کسی اور کو نہ سنا دی، یہ تو یہ کیا ایک سے ایک ساتھ قافیے ملائے ہوئے، نہ اس کے اندر کوئی عقل کی بات نہ سمجھ کی بات. تو یہ جو آج بھی لوگ کہتے نا بھئی بہت پھیلاؤ اس بات کو، وہ یہودیوں نے قرآن بنا لیا، وہ فلاں ویب سائٹ پہ قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ بھائی اس قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ جتنا مرضی اب اس کو نام رکھ لینے سے تھوڑی وہ قرآن بن جائے گا. اب کوئی آ کے یہاں پہ کھڑا ہو جائے گا کہ میں رسول ہوں، میں فلاں رسول ہوں، کسی بھی رسول کا نام لے لے، تو وہ تھوڑی بن جائے گا. تو اب آپ کہتے جائیں دیکھو بھائی پہچانو جھوٹا ایک رسول آ گیا. بھئی جس کو سچائی کی پہچان ہوگی نا وہ پھر کبھی ان باتوں میں نہیں آئے گا. جس نے قرآن پڑھا ہوگا نا وہ تو ایک لمحے میں سمجھ جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے. اور تم اپنے ساتھ ملا بھی لو، ان کو بھی بلا لو، اللہ کے سوا ہر ایک کو، سب فرشتے جن انسان سارے بھی مل جائے نا، اس قرآن جیسی چیز نہیں بنا کے لا سکتے. یہاں پہ ایک سورت کا چیلنج ہے، اور دوسری جگہ پہ آیت کا بھی چیلنج ہے کہ ایک آیت ہی لے آؤ، تم ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکتے ایسی. بلکہ انہوں نے جھٹلایا، ساتھ اس کے جو انہوں نے احاطہ نہیں کیا اس کے علم کا، یعنی انہوں نے جھٹلایا بغیر سمجھے اس کلام کو. یہ کتنا بڑا ظلم ہے نا. اس وقت بھی ایسے اور آج بھی ایسے لا علم لوگ جنہوں نے اس کو نہ ابھی سمجھا، نہ اس کو ابھی صحیح طرح سے اس کو پایا، اور وہ اس کو جھٹلانے کھڑے جاتے کہ ہم تو مانتے نہیں. عربی کا ایک کہاوت ہے کہ انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کو وہ جانتا نہیں. اور واقعی جس چیز سے انسان بے خبر ہوتا ہے نا، بے علم ہوتا ہے، اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے ہم نہیں مانتے. اس کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، ہم نہیں مانتے. اور آج بھی جو دنیا انکار کرتی ہے نا وہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ نہیں اس کو سمجھے ہوتے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی بھی جو مخالفت ہے، یا آپ کی جو مذاق اڑانے یا ٹھٹے کرنے یا یہ جو کارٹون بنانے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے ان کو. اور قرآن کا بھی انکار سبب یہی ہے کہ انہوں نے احاطہ نہیں کیا اس علم کا. احاطہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ پوری طرح سمجھ لینا. پوری طرح سمجھا ہی نہیں ہے اس کو، اور بس انکار پہ کھڑے ہو گئے. اسی طرح تو انہوں نے بھی جھٹلایا تھا جو پہلے تھے. وہ بھی کوئی بات کو سمجھے بغیر، ابھی اس کا اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہوتی تھی اس کو سمجھے بغیر ہی انکار کر دیتے تھے. یہ انسانوں کا ایک یعنی پرانا وتیرہ ہے. تو فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا. اس کا مطلب ہے وہ ظالم ہے جو اس کی تکذیب کرتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ ظالم ہے جو اس کو بغیر جانے انکار کر رہا ہے، احاطہ کیے بغیر اس کے علم کا. ان میں سے کوئی تو ہے جو اس پہ ایمان لاتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کوئی ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. اور یہ آج کے لیے بھی ہے اور اگلے زمانے تک کے لیے. دیکھیں صحابہ میں بھی کئی ایمان لے کر آئے. حضرت عمر حالانکہ بڑے سخت سمجھے جاتے تھے، لیکن دیکھیں جب ایمان لے آئے تو کیسے موم ہو گئے. اور کئی بد نصیب ایسے ہیں کہ جو اس کو بھی نہ مانیں گے. ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، انہوں نے نہیں مان کے دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کلام مبارک کو سنا. تو رہتی دنیا تک ایسے لوگ ہوں گے جو اگر کوئی ہٹ درمی میں ضد میں پڑ جائے اور کہے کہ نہیں میں نے مان کے ہی نہیں دینا، تو وہ کہے گا سورج نکلا ہو، کہے سورج ہے ہی نہیں. اب کیا ایسے انسان کا کر سکتے ہیں جو ڈھیٹ ہو گیا ہو، جو ضدی ہو گیا ہو، جو کہے کہ میں نہ مانوں؟ اس کا تو کچھ نہیں علاج ہے. ہاں مگر ان کا دل ضرور گواہی دیتا ہے کہ یہ سچا ہے. تو ہم تو الحمدللہ یہ کہنے والے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی اگر اس سے دور رہیں تو کتنی بد نصیبی ہے، کتنی افسوس ہے کہ جس کلام کو سن کے وہ جو مشرک تھے، جو جاہل تھے، جو کافر تھے، وہ بڑے بڑے مرتبوں والے ہو گئے. تو ہم تو پیدائشی مسلمان، پیدا ہی مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے. ہم نے آنکھ کھولی تو اسلام کو ہی دیکھا، اور پھر بھی ہم اس سے دور رہیں. تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ دوسرے آ کے باہر سے اس کو لے لیں اور اونچے مرتبے پا لیں، اور اس کے لیے قربانیاں دے کے اور پھر اس کو پائیں. اور ہمیں یعنی سب چیز ہماری فیور میں ہوتے ہوئے اور گھر بیٹھے ملتے ہوئے بھی ہمیں کہ کوئی پرواہ ہی نہ ہو. تو ہم نے پھر اس قرآن کا حق تو نہ ادا کیا اگر ہمارے یہ رویے ہیں. اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. یہاں پہ فساد کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو نہیں ایمان لاتے. پیچھے دیکھیں نا بات کس کی ہو رہی ہے. جو نہیں ایمان لاتے وہ فسادی ہیں. ہم کہیں ہم تو نہیں فسادی، لیکن جو اس کے اوپر ایمان نہیں لایا اس کی زندگی سوائے فساد کی اور کچھ نہیں، وہ فساد ہی مچائے گا. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا مطلب کیا کہ آپ کی رسالت کو جھٹلایا. آپ کی رسالت کس چیز سے بنتی ہے؟ ہاں وہی سے نا. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے اندر پہلے بھی تھے، تو وہ تو آپ کو کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ آپ بڑی ان کی فیوریٹ پرسنالٹی تھے، صادق اور امین کہتے تھے، بڑے ان کے فیصلے کو مانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر اسود کا جو فیصلہ کیا تھا تو اسلام سے پہلے کی بات ہے. بڑے انہوں نے عزت سے ساتھ آپ کا فیصلہ سنا. آپ کو دیکھتے ہی انہوں نے سوچا کہ اچھا یہ آدمی سب سے پہلے آ رہا ہے نا، تو یہ تو کوئی اچھی بات کرے. تو بڑی عزت تھی. لیکن جھٹلانا کس چیز کا تھا؟ آپ کی پرسنالٹی کو نہیں، آپ کی رسالت کو. اور آپ رسول، کیا چیز آپ کو رسول بناتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی نے آپ کو رسول بنایا نا. تو اس آپ کو رسالت کو جھٹلانا کا مطلب ہے وحی کو جھٹلا دینا.
تو اگر آپ کو جھٹلاتے رہتے ہیں، اور یہ ابھی کوئی انیشل بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام سنایا اور انہوں نے جھٹلا دیا، تو اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ لاسٹ سٹیج کی بات ہو رہی ہے۔ آپ بتاتے رہے، آپ دلائل دیتے رہے، آپ نے معجزہ دکھایا، آپ نے ان کو طرح طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی، آپ نے اپنی پوری محنت لگا دی، لیکن وہ نہیں مانے، وہ پھر بھی جھٹلاتے رہے، اور کوئی اب ایسی وجہ نہیں رہ گئی جھٹلانے کی سوائے اس کے کہ ان کی ضد ہے کہ ہم نے نہیں ماننا۔ فقل، تو آپ پھر کہہ دیں، اب اس سٹیج پہ آپ آ کے کہہ دیں، جب آپ نے اپنی پوری ایفرٹ لگا لیے، پوری محنت لگا لیے، ذرا بھی کہیں کمپرومائز نہیں کیا، گیو اپ نہیں کیا، تب آپ کہیں گے لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل ہے ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، انتم بریون مما عملو وانا بریون مما تعملون، میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو، اور تم اس سے بری ہو جو میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہ تمہاری میرے سے پوچھ ہونی ہے، نہ میری تم سے پوچھ ہونی ہے۔ یہ تب ہوگا کہ جس وقت آپ سب کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی پوری کوشش نہیں کی ہے تو ظالم اس دن کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، انہوں نے نہیں ہمیں بتایا تھا، ان کے پاس تو تیرا کلام تھا، یا اللہ اس نے تو مجھے کبھی نہیں بولا تھا، اس نے تو نہیں مجھے راہ دکھائی تھی۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے بھی تھے، بڑے کو آ کے سنتے بھی تھے، کان لگا کے سن بھی رہے ہیں، تو لیکن دیکھیں جو کوئی غور سے سن رہا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہدایت لینے ہی آیا ہو۔ لوگوں کی بہت سی قسمیں ہیں نا، ضروری نہیں وہ ہدایت لینے ہی آیا، وہ کسی اور ایجنڈے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ تو اب اگر یہ بتائیے، اگر کوئی بہرا ہے اور وہ بڑی غور سے آپ کی طرف متوجہ ہو کے ایسے لگ رہا ہے سن رہا ہے، تو کیا اس کو کچھ سن رہا ہوگا؟ چاہے وہ آپ کو کتنا ہی نظر آ رہا ہے کہ کتنی توجہ سے یہ میری پتنی بات سن رہا ہے، لیکن وہ تو بہرا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ افا انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، کیا آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں اور اگر وہ عقل بھی نہ رکھتے ہو؟ آپ یعنی اگر وہ چلو بہرا ہے کوئی اور اس کے بعد آپ اس کو کچھ سمجھانا چاہیں تو کوئی شاید اشارے سے آپ اس کو سمجھا دیں، لیکن اگر اس کو عقل بھی نہیں ہے تو اس کو کیسے سمجھا بھی سکتے ہیں؟ تو یہ نہ صرف بہرے ہیں بلکہ عقل بھی نہیں رکھتے، سننے کی تو ہے ہی نہیں صلاحیت، سمجھنے کی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسے ہٹ دھرم لوگوں کی یہی مثال ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کہ نہ جن کے پاس سماعت ہے اور نہ جن کے پاس کوئی عقل ہے، تو اے نبی آپ ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کیسے سنوا سکتے ہیں؟ اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اتنی غور سے دیکھ رہے ہیں، اسے لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنا سن رہے ہیں نا۔ پھر کیا پتہ چلتا ہے؟ پھر کسی نے بتایا یہ تو اندھا ہے، آپ نے سمجھا میری بات بڑی ہی غور سے سن رہا ہے، میری طرف ایسے ہی کر کے دیکھ رہا تھا، تو پتہ چلا وہ تو اندھا ہے۔ اف انت تہدی العمیہ، کیا پھر تو راہ دکھائے گا اندھوں کو؟ ولو کان لا یبصرون، اگرچہ نہ ہوں وہ دیکھتے، ان کی بصارت بھی نہیں ہے، بصیرت بھی نہیں ہے، آنکھیں رکھنے کے باوجود دیکھتے ہی نہیں، ایسے اندھے ہیں یہ۔ اب تھے تو عبداللہ ابن مکتوم بھی اندھے، مگر دل کی آنکھیں اندھی نہیں تھی نا۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی یہ جو جسم کی آنکھیں نا یہ اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ لوگ اچھے بھلے دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیاں بھی دیکھ کرتے ہیں، قرآن کا بھی کہیں سنائی دے دیتا ہے، ان کے کانوں میں چلا جاتا ہے، لیکن دل ایسے اندھے ہیں کہ وہ اس طرف آتے ہی نہیں۔